محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے اور میری نظر مسلسل اس بوڑھی عورت کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی جو بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ کر کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ پورا دن گزر گیا تھا لیکن کوئی اسے لینے نہیں پہنچا تھا۔ انسانیت کے ہاتھوں سے مجبور ہو کر میں اپنی کنٹین چھوڑ کر اس کے پاس گیا اور اس کو گرم چائے اور بسکٹ دے کر واپس لوٹنے لگا تو اس کی بات سن کر میرے پاؤں زمین سے چپک گئے۔ وہ بد نصیب ماں ہاسپٹل میں اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس کا دیا ہوا نمبر ملایا، آگے سے کسی عورت نے 2 دفعہ میں نے اس عورت کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا، اماں آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ صبح سے یہ وقت ہو گیا ہے، نہ آپ کو میں نے کچھ کھاتے ہوئے دیکھا ہے نہ ہی کہیں جاتے ہوئے، لیکن ہر بات میں یہ سوچ کر ٹھہر جاتا تھا کہ میرا اس عورت سے کیا تعلق، جو بھی ہے بیٹھی ہے تو بیٹھی رہنے دو۔ لیکن اس عورت کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ ہسپتال کے ساتھ موجود تمام دکانیں اب بند ہو گئی تھیں۔ صرف ایک میری دکان تھی جو ابھی تک کھلی ہوئی تھی، کیونکہ اکثر مریض رات گئے تک چائے، قہوہ، بسکٹ، پراٹھے وغیرہ لینے کے لیے اپنی ساتھیوں کو بھیجتے رہتے تھے۔ اب میری بس ہو گئی تھی۔ اس بوڑھی عورت سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بار بار وہ نڈھال ہو کر بینچ پر لیٹتی جا رہی تھی۔ تھک ہار کر میں نے اپنی کنٹین اپنے نوکر پر چھوڑ دی تھی اور خاموشی سے اس عورت کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ گھبرا کر بیٹھ گئی تھی اور اپنی جگہ سے کھڑی ہوتے ہوئے بولی، بیٹا میں جا رہی تھی، تم اپنی بینچ وغیرہ صاف کر لو۔ وہ عورت جانے لگی تو میں نے ان کا ہاتھ تھام کر بولا، نہیں اماں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں بھگانے نہیں آیا بلکہ کچھ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ جبکہ وہ عورت جھجکتے ہوئے سر جھکائے بیٹھ گئی تھی۔ اس خاتون کو دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا کہ تقریباً وہ 60 یا 70 سال کی تھی۔ میں انہیں دیکھتے ہوئے بولا، اماں رات کا 2:30 بج رہا ہے، تم ہسپتال آئی ہو کسی سے ملنے یا پھر کسی کا انتظار کر رہی ہو؟ میری بات سن کر وہ بولی، نہیں بیٹا میں تجھے بتا نہیں سکتی، میرے بیٹے نے منع کیا ہے۔ اس عورت کی بات سن کر میں تھوڑا پریشان ہو گیا تھا اور ان کا ہاتھ دوبارہ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھامتے ہوئے بولا، ارے اماں میں بھی تو تمہارا بیٹا ہوں، صبح سے دیکھ رہا ہوں، رات کا 2:30 بج گیا ہے، کب سے یہاں بیٹھی ہو اور کب تک مزید بیٹھو گی؟ جب اچانک وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تم مجھے کچھ کھانے کو دے سکتے ہو، اگر میرے بیٹے ہو تو میری بھوک کا تو تمہیں خیال ہوگا۔ عورت اتنی لاچاری سے بولی تھی کہ نہ جانے کیوں میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس خاتون کو میں نے کہیں دیکھا ہے، مگر فی الحال میں نے اپنا سر جھٹکا تھا اور سر ہاں میں ہلا کر بولا، ماں کیوں نہیں، تم میری ماں ہی ہو، میں لے کر آتا ہوں کچھ۔ جب وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، مگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ بیٹے نے کچھ بھی نہیں دیا۔ میں نے اس کو کہا بھی تھا کہ کچھ پیسے میری جیب میں ڈال دو، لیکن اس کا کہنا تھا کہ میں آ جاؤں گا کچھ دیر میں، لیکن دیکھو بیٹا رات ہونے کو آئی ہے، ابھی تک آیا ہی نہیں۔ وہ اتنی لاچاری سے بولی تھی کہ لمحے بھر کے لیے میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کچھ اولاد ماں باپ کے لیے ترستی رہتی ہے اور کچھ بچے اپنے ماں باپ کو حقیر سمجھ کر روڈوں پر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے بنا کچھ بھی کہے اپنے قدم کنٹین کی طرف بڑھائے تھے۔ ان کے لیے ایک چائے، کیکس، بسکٹ وغیرہ لیے میں آ گیا تھا۔ میری کنٹین پر یہی سامان ہوتا تھا۔ میں اس عورت کے پاس جا بیٹھا۔ وہ فوراً سے بولی، اللہ تمہیں دنیا جہاں کی خوشیاں دے اور میرے بیٹے کی طرح تمہیں بیٹا عطا کرے۔ تمہیں پتہ ہے وہ بہت اچھا ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے، ہاں لیکن کبھی کبھی گھر سے باہر بھیج دیتا ہے، پھر میں پوری دوپہری پڑوس کے گھر میں یا کسی کی دکان کے سامنے گزار دیتی ہوں۔ کوئی کچھ دے دے تو کھا لیتی ہوں، مگر آج پتہ نہیں کیوں وہ مجھے صبح ہی اس ہسپتال کے سامنے بٹھا کر چلا گیا ہے۔
میں بہت دور رہتی ہوں، یہ ہمارا علاقہ نہیں ہے۔ اس عورت کی باتیں سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ دل و دماغ میں کئی طرح کے سوالات آ رہے تھے۔ کیا اس عورت کو اس آدمی نے نکال دیا ہے یا پھر کچھ اور بات ہے؟ میں اس عورت کو دیکھتے ہوئے بولا، اماں تمہارے پاس کوئی نمبر وغیرہ ہے، یعنی گھر کا ٹیلی فون نمبر یا پھر ایڈریس؟ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، تم بالکل میری ماں کی طرح ہو۔ وہ تو اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن میں تمہارا خیال کر سکتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ عورت پریشان ہو کر بولی، بیٹا ایڈریس تو نہیں پتہ، میری یادداشت ذرا کمزور ہو گئی ہے، پرانا سب بھول جاتی ہوں، اور راستے وغیرہ بھی میرے بیٹے کو ہی پتہ ہے۔ جب وہ گھر سے باہر بھیجتا تھا تو میں زیادہ دور نہیں جاتی تھی، ایک دو گلیوں میں گھوم پھر کر وہیں آ کر بیٹھ جاتی تھی تو مشکل نہیں ہوتی تھی، لیکن اب وہ اتنی دور چھوڑ کر چلا گیا ہے کہ میں خود سے واپس ہی نہیں جا سکتی۔ ہاں لیکن میرے پاس ایک نمبر ہے، پڑوسن نے مجھے احتیاطاً دیا تھا، میں نے اپنی جیب میں رکھ لیا تھا۔ اس کا کہنا تھا، اماں تم کبھی گم ہو جاؤ تو مجھے اس نمبر پر فون کر لینا، میں تمہیں لینے کے لیے آ جاؤں گی۔ اس عورت کی بات سن کر میں فوراً سے بولا تھا، اچھا وہ نمبر دکھاؤ اماں، میں بات کرتا ہوں۔ وہ عورت تمہارے گھر میں اطلاع دے دے گی، پھر تمہارا بیٹا تمہیں لینے کے لیے آ جائے گا۔ کیا پتہ اس کے ذہن سے نکل گیا ہو۔ جبکہ وہ عورت فوراً سے بولی تھی، نہیں نہیں، میرے بیٹے کے ذہن سے نہیں نکل سکتا، اور وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، ہمیشہ اماں اماں کہہ کر میرے پیچھے پیچھے گھومتا رہتا ہے۔ بس اس کی جو بیوی ہے، ابھی وہ مزید کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی میں بولا، اماں یہ بیویاں بڑی ظالم ہوتی ہیں، آپ ایک کام کرو مجھے نمبر دو۔ جبکہ وہ عورت فوراً سے بولی، ارے نہیں بیٹا، میری بہو بہت اچھی ہے، وہ کبھی بھی مجھے کچھ بھی نہیں کہتی، میری خاطر اپنے شوہر سے لڑ جاتی ہے، بس میرے بیٹے کو پتہ نہیں مجھ سے کیا تکلیف ہے، وہ کہتا ہے کہ اکثر تم میری ماں نہیں ہو، میری ماں تو کوئی اور تھی، بس تمہیں میرے ابا نے رکھ لیا تھا، بالکل جھلا ہے، حالانکہ میں ہی اس کی سگی ماں ہوں۔ میں نے اسے اپنی کوکھ میں پورے 9 مہینے رکھا تھا، اس کے گیلے بستر کو صاف کیا تھا، اکثر رات کو اسے بے چینی ہوتی تو میں اسے پوری رات اسے گود میں لیے صحن میں ٹہلتی رہتی تھی، اسے میری گود کی عادت تھی۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ بارش کی وجہ سے میں باہر نہیں نکل پاتی تھی، لیکن پھر بھی کمرے میں ہی پوری رات کھڑی رہتی تھی، کیونکہ اسے جھولا جھولنے کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ عورت بہت زیادہ لاچاری سے بول رہی تھی، نہ جانے کیوں مجھے بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا۔ میں ایک بار پھر سے بولا، اچھا نمبر تو دو۔ جبکہ وہ ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، پہلے میں کچھ کھا لوں، اس کے بعد تمہیں نمبر دوں گی، پھر تم آرام سکون سے بات کر لینا۔ وہ عورت کافی عمر رسیدہ تھی، میں بلا وجہ ان سے الجھ کر ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس عمر میں بہت کر کے انسان ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ ہم جیسے نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے گھر میں ایسے بزرگوں کے ساتھ تحمل سے پیش آئیں۔ میں چپ چاپ ان کے برابر میں بیٹھ گیا، جبکہ وہ عورت اب کیک کھانے لگ گئی تھی۔ میں بالکل خاموشی سے انہیں دیکھے جا رہا تھا، ان کے کچھ ہونٹ بھی نہیں، دانت بھی نہیں تھے۔ مجھے شدت سے اس عورت کے بیٹے پر غصہ آنے لگ گیا تھا، جس نے اپنی ماں کا خیال تک نہیں کیا تھا۔ انسان کو چاہیے کہ کم از کم اپنے گھر کے بزرگوں کے ساتھ تو ایسا نہیں کرے۔ اگر بیوی اچھی ہے تو پھر وہ ایسی حرکت کیوں کر رہا ہے؟ عام طور پر ایسی حرکتیں باہر سے آئی ہوئی عورتیں ہی کرواتی ہیں، بیٹوں کو ماں سے بزدل، بھائیوں کو اتنا بہنوں کے خلاف کر دیتی ہیں کہ بھائی اپنی بہن کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ مگر اس عورت کے معاملے میں نظام ہی الٹا تھا، ان کی بہو اچھی اور بیٹا خراب معلوم ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس عورت نے دونوں کیک کھا لیے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہ چائے تم لے جاؤ، یہ بڑی گرم ہے، میں نہیں پی رہی، سینہ جلے گا، میری دوا بھی گھر پر ہے، دوا نہیں کھاؤں گی تو بہت زیادہ تکلیف ہو جائے گی۔ جبکہ میں فوراً سے بولا، اماں دوا کا نام یاد ہے تو مجھے بتاؤ، میڈیکل سٹور سے لے کر آتا ہوں۔
جبکہ وہ عورت بولی، پتہ نہیں بیٹا ہی دیتا ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتہ۔ ہاں میں اب تمہیں نمبر دیتی ہوں، تم آرام سے گھر فون کر لو۔ اس عورت کی بات سن کر میں نے اب سکون کا سانس لیا تھا۔ وہ اپنی جیب سے ایک نمبر نکالتے ہوئے بولی، دیکھو بڑے پیار سے بات کرنا، یہ عورت بڑی اچھی ہے، میرا بہت خیال رکھتی ہے، اکثر دوپہر میں کھانا بھی دے دیتی ہے۔ میری بہو تو دیتی ہی نہیں، کہتی ہے جا کسی اور سے کھا لے، بڑی بدتمیزی سے بات چیت کرتی ہے۔ اس بار میں نے اس عورت کو بڑے غور سے دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے یہ خاتون اپنے بیٹے کی برائی اور اپنی بہو کی تعریفیں کر رہی تھی، اور اب اپنی بہو کی بھی برائی کر رہی تھی۔ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا۔ فی الحال میں نے اپنا سر جھٹک دیا تھا اور نمبر تھام کر موبائل فون نکالا تھا۔ نمبر ملایا تو پہلے ہی بیل پر کال ریسیو ہو گئی تھی۔ میں بھی ہیلو کہتا، دوسری طرف سے آواز برآمد ہوئی، کون بات کر رہا ہے؟ یہ ایک نسوانی آواز تھی۔ میں حیران ہوا، رات کے 3 بجے تک بھی عورتیں جاگتی ہیں۔ فی الحال میں نے سر جھٹکا تھا اور تحمل سے بولا، یہاں پر ایک بوڑھی خاتون بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے آپ کا نمبر دیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ ان کا بیٹا صبح انہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا، مگر ابھی تک واپس نہیں آیا۔ مہربانی فرما کر اگر آپ ان کے بیٹے کو اطلاع دے دیں تو بڑی عین نوازش ہوگی۔ جبکہ وہ عورت بولی، کیا اماں سکینہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں اس عورت کو دیکھتے ہوئے بولا، اماں تمہارا نام کیا ہے؟ جبکہ وہ گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، شاید فرزانہ ہے۔ میرا جب اچانک موبائل فون سے آواز گونجی تھی، ہاں ہاں ان کا نام سکینہ ہے، انہیں ذہنی بیماری ہے، میں ان کے بیٹے کو بتا دیتی ہوں، آپ کال پر رہنا۔ جبکہ میں نے اس بار اس عورت کو غور سے دیکھا تھا، جس طرح وہ بالکل خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی، میں سمجھ گیا تھا یہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ چند لمحے کے بعد اس عورت کی آواز میرے کان سے جا ٹکرائی تھی، آپ کون بات کر رہے ہیں؟ میں فوراً سے بولا تھا، میں ہسپتال کے سامنے کنٹین ہے، اس کا مالک بات کر رہا ہوں۔ میری بات سن کر وہ عورت بولی، کون سے ہسپتال کے سامنے موجود ہیں؟ سکینہ آنٹی، میں فوراً ہی ہسپتال کا نام بتا چکا تھا۔ جبکہ وہ عورت بولی، یہ جگہ تو ہمارے گھر سے بہت دور ہے، اس کے بیٹے نے بہت شاطر کھیل کھیلا ہے۔ اور پھر جیسے جیسے وہ مجھے اس کے بیٹے کے بارے میں بتانے لگ گئی تھی، میں حیران و پریشان رہ گیا تھا، ایسا کیسے کر سکتا تھا وہ انسان؟ میں فوراً سے بولا، اس خاتون کی عمر اتنی زیادہ ہے، یہ تو کسی سہارے کے بغیر چل بھی نہیں سکتی، ایسے کیسے وہ ظالم انسان اس بوڑھی خاتون کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ جبکہ وہ عورت بولی، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یا تو انہیں آپ کسی ادارے میں چھوڑ دیں یا پھر انہیں وہیں بیٹھے ہی رہنے دیں، کیونکہ اب ایسا کوئی بھی راستہ نہیں بچا جو ان کے بیٹے تک انہیں پہنچاتے۔ ان کا بیٹا پوری سازش کر کے نکلا ہے۔ یہ کہتے ہی موبائل فون بند ہو گیا تھا، جبکہ میں نے گردن گھما کر اس بوڑھی عورت کو دیکھا تھا جو آس بھری نظروں سے مجھے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ میری آنکھیں نم ہو گئی تھیں، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اس عورت کو سچائی کیسے بتا دوں۔ دل اتنی زور زور سے دھڑکنے لگا تھا کہ میں فی الحال اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنی کنٹین میں واپس آ گیا تھا۔ اس عورت کا سامنا کرنے کی بھی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ ابھی چند لمحے گزرے تھے جب میرے دکان کا نوکر میرے قریب آیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، صاحب وہ بوڑھی عورت آئی ہے جس کے ساتھ آپ ابھی بیٹھے ہوئے تھے، دکان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی ہے اور آپ کا پوچھ رہی ہے۔ جبکہ میں نے ضبط سے آنکھیں بند کرتے ہوئے بولا، جا کر بولو اس کو کہ میں اپنے گھر چلا گیا ہوں، دکان میں نہیں ہوں۔ بھی میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میرے عقب سے آواز گونجی، بیٹا جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ میری بہو کی طرح تم بھی تو یہیں پر ہو۔ اس عورت کی آواز سن کر نہ جانے کیوں میرا دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ وہ میرے سامنے آتے ہوئے بولی، بتاؤ اس عورت نے کیا بولا؟ میرا بیٹا مجھ کو لینے کے لیے آ رہا ہے، میں وہیں جا کر بیٹھ جاؤں، کب تک آ جائے گا وہ؟ میری کمر میں درد
بہت ہو رہا ہے، نیند بھی بہت شدید آ رہی ہے۔ اگر میں سو گئی اور میرا بیٹا آ گیا تو بلا وجہ پریشان ہوگا۔ جب میں سو جاتی ہوں تو وہ مجھے نہیں اٹھاتا بلکہ میرا پاؤں دباتا رہتا ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ وہ بہت اچھا ہے، اس نے میرے لیے۔ ابھی وہ اپنا جملہ مکمل کرتی اس سے پہلے ہی میں نے اس عورت کو دیکھتے ہوئے بولا، ہاں اماں، تھوڑی دیر میں آ جائے گا، میری بات ہوئی ہے، آپ کو نیند آ رہی ہے تو آپ میرے کمرے میں سو جائیں۔ کنٹین کے ساتھ میرا ایک آرام کا کمرہ بھی ہے۔ جبکہ وہ عورت بولی، نہیں بیٹا، میں وہیں جا کر بیٹھ رہی ہوں۔ اگر میرا بیٹا آ گیا تو پھر میں کیسے جاگوں گی؟ اگر میں ایک دفعہ سو جاؤں تو پھر مجھ سے اٹھا نہیں جاتا۔ اس عورت کی باتیں سن کر میرا دل بہت زیادہ بھاری ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو جھلک پڑیں گے۔ دنیا میں اتنے بے بس لوگ بھی ہیں، میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں اس عورت کو دیکھتے ہوئے بولا، اماں آپ آرام کرو، جیسے ہی آپ کا بیٹا آئے گا میں آپ کو جگا دوں گا۔ آپ کے بیٹے کو میں نے دیکھ لیا ہے۔ جبکہ وہ عورت فوراً سے بولی تھی، کیسے دیکھ لیا؟ تمہارے پاس میرے بیٹے کی تصویر ہے، مجھے بھی دکھا دو۔ صبح سے میں نے اس کی ایک دفعہ بھی شکل نہیں دیکھی۔ اس عورت کی بات سن کر مجھے نہ جانے کیوں خوب رونا آ رہا تھا۔ میں اس عورت کو دیکھتے ہوئے بولا، ہاں اماں، تصویر تھی، میں نے دیکھ بھی لی، لیکن ابھی موبائل فون سے کاٹ دی ہے۔ جیسے ہی کوئی نئی تصویر آ جائے گی میں آپ کو اطلاع کر دوں گا، آپ ابھی جا کر آرام کر لو۔ میری بات سن کر وہ عورت چند لمحے خاموشی سے کھڑی رہ گئی تھی، پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ہاں میں آرام کر لیتی ہوں، بہت زیادہ کمر میں درد ہو رہا ہے، کب سے بیٹھی ہوئی ہوں نا۔ کہاں پر ہے وہ کمرہ؟ عورت دیواروں کا سہارا لے کر چل رہی تھی، کمر بھی جھکی ہوئی تھی، چہرے پر بے انتہا عاجزی تھی، مگر انہیں دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا کہ جوانی میں وہ بہت زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ میں نے فوراً سے کمرے کھول دیا تھا۔ کمرے میں پنکھا اور بھی ضرورت کا سامان موجود تھا۔ انہیں آرام سے بستر پر لٹا کر کمبل وغیرہ دے کر میں باہر آ گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ آدھا بند کر دیا تھا۔ میرا نوکر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، صاحب آپ اتنی ہمدردی کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں پر تو ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جو بیٹھے رہتے ہیں، بلا وجہ آپ پریشان ہو رہے ہیں۔ ہوگی کوئی مانگنے والی بلا وجہ آپ کو پاگل بنا رہی ہے۔ ایسے لوگوں پر بھروسہ بھی نہیں کرنا چاہیے، کچھ تو ایسے چور بھی ہوتے ہیں۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میں غصے سے چلایا تھا، بکواس بند کرو، الٹی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خبردار، جو تم نے اس خاتون کے بارے میں کچھ بھی کہا، ابھی کہ ابھی تمہیں کھڑے کے کھڑے نوکری سے نکال دوں گا۔ یہ الفاظ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی ملازم کے لیے استعمال کیے تھے۔ نہ جانے کیوں اس عورت کے حق میں ایک لفظ بھی سننا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ لڑکا خاموشی سے جا کر کاؤنٹر پر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس تھا کہ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن اس عورت سے مجھے اپنا ایک عجیب سا رشتہ جڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ فی الحال میں ان کے کمرے کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا کہ کہیں انہیں کوئی ضرورت نہ پڑ جائے، کہیں وہ کچھ مانگ نہ رہی ہوں۔ لیکن وہ کچھ ہی دیر کے بعد گہری نیند میں سو گئی تھی۔ شاید مسلسل صبح سے بیٹھے رہنے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تھک ہار گئی تھی۔ اس عمر میں ہر شخص ایک چھوٹا بچہ بن جاتا ہے، جس کی قدر کرنا ہم جیسے نوجوانوں پر فرض ہوتا ہے۔ میں اس عورت کی باتیں سوچنے لگا تھا کہ اس دنیا میں اولاد اتنی ظالم ہو سکتی ہے۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ وہ عورت تو صاف کہہ چکی تھی کہ انہیں آپ کسی ادارے میں منتقل کروا دیں یا پھر انہیں ویسے ہی چھوڑ دیں، اپنا گزارا مانگ کر لیں گی۔ ویسے بھی تو عمر اتنی ہی ہو چکی ہے، مگر پھر بھی میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ نہ میں ان کو ادارے میں منتقل کروانا چاہتا تھا، اور اس طرح لاوارث کی طرح چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مگر میں ایسا کیوں کر رہا تھا، یہ بات بھی مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ نہ ہی میں زیادہ کوئی
دریا دل انسان تھا اور نہ ہی کھٹور۔ میں ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھنے والا آدمی تھا، لیکن اس عورت کے معاملے میں میرا دل بہت زیادہ نرم ہو گیا تھا۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے گزرتی چلی جا رہی تھی۔ میں بھی تھوڑی دیر کنٹین کے ساتھ ہی بینچ پر لیٹ گیا تھا۔ میرا نوکر اپنے گھر چلا گیا تھا۔ رات بھر دکان پر میں ہی رہتا تھا۔ صبح کے وقت میں اپنے گھر چلا جاتا تھا تاکہ تھوڑی دیر آرام کر سکوں۔ ابھی مجھے لیٹے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب مجھے کرہانے کی آواز آنے لگ گئی تھی۔ میری آنکھیں فوراً سے کھل گئی تھیں۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو وہ بوڑھی خاتون در سے اپنے پاؤں پٹک رہی تھی۔ میرا دل تڑپ اٹھا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے بے اختیار میری ماں کی جھلک آ گئی تھی۔ ان کی زندگی کے آخری دنوں میں بھی وہ بھی اسی طرح تکلیف سے تڑپتی رہتی تھی، اور میں اپنے کام کاج میں اتنا مشغول ہوتا تھا کہ انہیں وقت ہی نہیں دے پاتا تھا، اور اس بات کا افسوس مجھے ساری زندگی رہے گا۔ میں فوراً سے کمرے کے اندر چلا گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ میں نے پورا کھول دیا تھا۔ بہت ہی نرم ہاتھوں سے میں نے اس کا پاؤں تھاما تھا، عورت کا، اور دھیرے دھیرے اس کا پاؤں دبانے لگ گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ بوڑھی خاتون گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ کرہنا بند ہو چکا تھا۔ میں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ میں اٹھ کر باہر واپس آتا جب ان کی دھیمی آواز میرے کانوں کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ آفتاب، مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ، میرے پاؤں میں درد ہے، تھوڑا سا دبا دو۔ بیٹا آفتاب نام پر میں نے چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ میرا دل اتنی شدت سے دھڑکا تھا کہ میں لمحے بھر کے لیے اپنی جگہ پر بری طرح سے کانپ اٹھا تھا۔ میں چپ چاپ اس عورت کے پاس دوبارہ بیٹھ گیا تھا اور دھیمے ہاتھوں سے ان کا پاؤں دبانے لگا تھا۔ مجھے معلوم تھا ان کی ہڈیاں اب کمزور ہیں، اگر میں ذرا زور بھی لگاؤں گا تو ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ اس لیے میں دھیرے دھیرے ان کو آرام دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ مستقبل 1 گھنٹہ میں نے ان کا پاؤں دبایا تھا۔ اب شاید انہیں تکلیف کم ہو گئی تھی۔ میں بہت دھیمی دھیمی رفتار سے اٹھا تھا اور باہر آ کر بینچ پر لیٹ گیا تھا۔ میرا دل عجیب کیفیت میں مبتلا تھا۔ یہ عورت کون تھی اور آفتاب کو کیسے جانتی تھی؟ چند لمحے تک میں خاموش رہا تھا اور پھر اپنا سر جھٹک چکا تھا۔ شاید یہ میرے دل و دماغ کا وہم ہو۔ آفتاب نام کے تو دنیا میں اور بھی لوگ ہوں گے، میں ہی کیوں اس بارے میں اتنا زیادہ سوچ رہا ہوں؟ شاید مجھے اس عورت سے ہمدردی زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے میں اس میں اپنے رشتہ داری تلاش کرنے لگ گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے دوبارہ نیند آ گئی تھی اور اب میری آنکھیں صبح کے سورج پر کھل گئی تھی۔ میں فوراً ہی بیدار ہو گیا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا اب دکان پر لوگ آنا شروع ہو جائیں گے، مگر اچانک ہی مجھے اندر سے رونے کی آواز آنے لگ گئی تھی۔ میں فوراً سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اندر جھانک کر دیکھا تو وہ عورت بیٹھ کر دعا کی صورت میں ہاتھ اٹھائے روئے جا رہی تھی۔ میں فوراً سے اندر آیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، اماں کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ درد ہو رہا ہے یا پھر کچھ چاہیے؟ جبکہ وہ روتے ہوئے بولی، مجھے میرا بیٹا چاہیے، تم نے کہا تھا کہ وہ تھوڑی دیر میں آ جائے گا، لیکن اب تو صبح ہو گئی، میرا لاڈلا کہاں پر ہے؟ میری دوائیاں بھی گھر پر ہیں، مجھے بہت زیادہ جلن ہو رہی ہے۔ جبکہ میں اس عورت کی بات سن کر فوراً سے بولا، اماں آپ کھڑی ہوں، میں آپ کو دوائی اندر سے دلا دیتا ہوں، یہ سامنے ہی ہسپتال ہے، اب پتہ نہیں وہ دوائیاں کب ملیں، آپ کی تکلیف کم ہو جائے گی۔ جو بھی آپ کو اپنے اندر محسوس ہو رہا ہو آپ ڈاکٹر کو بتا دینا۔ جبکہ وہ عورت میرے سہارے کھڑے ہوتے ہوئے بولی، ہاں بیٹا دوائیاں چاہیے ورنہ میری جلن ٹھیک نہیں ہوگی اور سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ ان کی عمر ایسی تھی کہ یہ سب کچھ ہونا فطری عمل تھا۔ میں انہیں لیے فوراً ہسپتال آ چکا تھا۔ میرا نوکر آ گیا تھا، اس نے کینٹین سنبھال لی تھی۔ میں ڈاکٹر شبانہ کے پاس چلا آیا تھا اور وہ بہت ہی اچھی خاتون تھی، ہر مریض کے ساتھ بہت نرمی سے پیش آتی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ فوراً سے خوش دلی سے بولے، اپنی امی کو لے کر آئے ہو سلیمان؟ جبکہ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، نہیں ڈاکٹر، آپ پہلے انہیں چیک اپ کریں اور ان کو دوائی دیں۔
میں آپ کو پھر تمام تفصیلات بتاتا ہوں۔ میری بات سن کر انہوں نے سر کو ہاں میں ہلا دیا تھا اور اس خاتون سے ان کی کیفیت دریافت کرنے لگ گئی تھی، جبکہ وہ بوڑھی عورت فوراً سے بولی، میرے سینے میں بہت زیادہ جلن ہو رہی ہے، سر میں بھی درد ہو رہا ہے اور میں دوائی بھی کھا رہی ہوں، لیکن میرے پاس دوائی نہیں ہے۔ جبکہ ڈاکٹر شبانہ فوراً سے بولی، اماں کون سی دوائیاں کھاتی ہیں، نام بتاؤ۔ جبکہ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، مجھ ان پڑھ کو نام کیسے پتہ ہوگا؟ میرے بیٹے کو پتہ ہے، وہ بہت پڑھا لکھا ہے، بڑی گاڑی ہے اس کے پاس، مجھے اتنے اچھے کلینک میں لے کر جاتا تھا۔ آپ کا کلینک کچھ خاص نہیں ہے، مگر مجھے دوائی دے دو۔ جبکہ ڈاکٹر شبانہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، دیکھیں میں انہیں اس طرح دوائیاں نہیں دے سکتی، مجھے ان کے ساتھ کچھ اور مرض بھی لگ رہا ہے۔ میں نے اس عورت کو دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، انہیں دماغی مرض بھی ہے۔ جبکہ وہ فوراً سے بولی، ہاں ہاں مجھے ان سے بات کرتے ہی اندازہ ہو رہا ہے۔ ابھی ہم مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی وہ بوڑھی خاتون بولی تھی، مجھے ایسے نہیں بولو، میں کوئی دماغی مریضہ نہیں ہوں، وہ تو بس میرا بیٹا پاگل ہے، ایسی الٹی سیدھی باتیں میرے بارے میں پھیلاتا رہتا ہے، تمہیں ضرور اس بچی نے کہا ہوگا۔ جبکہ میں ڈاکٹر شبانہ کو دیکھتے ہوئے بولا، میرے پاس ان کے گھر کا کوئی ایڈریس نہیں ہے اور نہ ہی کوئی نمبر ہے، یہ کل مجھے میری کنٹین کے سامنے بیٹھی ہوئی نظر آئی تھی، شاید ان کا بیٹا ان سے جان چھڑا کر انہیں چھوڑ کر جا چکا ہے، اور ان کی پڑوسن نے مجھے بتایا ہے کہ ان کا بیٹا۔ ابھی میں اپنا جملہ مکمل کرتا اس سے پہلے ہی وہ عورت کھڑے ہوتے ہوئے غصے سے بولی، خبردار جو تم نے میرے بیٹے کے خلاف ایک لفظ بھی کہا، وہ مجھے جان چھڑانے کے لیے یہاں چھوڑ کر نہیں گیا، اس نے کہا تھا کہ وہ ایک بہت ضروری کام سے جا رہا ہے، اسے آنے میں وقت لگ جائے گا، لیکن میں کہیں پر بھی نہیں جاؤں، بس اسی بینچ پر بیٹھی رہوں گی، مجھے نہیں چاہیے کوئی بھی دوائی، میں جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ جانے لگ گئی تھی، جبکہ ڈاکٹر شبانہ مجھے اشارے سے تھمنے کا بول چکی تھی اور وہ دیوار کا سہارا لیے وہاں سے چلی گئی تھی۔ انہوں نے فوراً سے اپنے ایک پیون کو فون کر دیا تھا اور سختی سے اسے ہدایت کر ڈالی تھی کہ ان کا دھیان رکھو، ان پر نظر رکھو، کہیں مجھے بیٹھنے کا اشارہ دیکھ کر فوراً سے بیٹھ گئی تھی۔ وہ فوراً سے بولی، آپ ایک کام کرو، جس نمبر سے آپ نے ان کی پڑوسی میں فون کیا تھا وہ نمبر مجھے دو، میں بات کرتی ہوں، ان کی کیفیت میں ان سے پوچھتی ہوں، کیونکہ یہ خاتون اپنی کیفیت صحیح طریقے سے نہیں بتا پا رہی، انہیں بھولنے کی بیماری بھی ہے۔ جبکہ میں سر ہاں میں ہلاتے ہوئے بولا، ہاں انہیں اپنا نام یاد نہیں تھا، لیکن یہ اپنے بیٹے کو نہیں بھول پا رہی ہیں۔ جبکہ وہ فوراً سے بولی، یہ ماں بھی تو ہے نا، ماں سب بھول سکتی ہے لیکن اپنی اولاد کو کبھی نہیں بھولتی، لائیں مجھے نمبر دیں۔ میں نے ڈاکٹر شبانہ کی طرف نمبر بڑھا دیا تھا۔ چند لمحوں کے بعد انہوں نے کال لگا کر فون سپیکر پر ڈال دیا۔ میں بہت غور سے فون کی طرف ہی دھیان لگائے بیٹھا تھا۔ دو بیل کے ساتھ ایک مرتبہ مردانہ آواز گونجی تھی، ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ یقیناً یہ آدمی اس عورت کا شور ہوگا، اتنی صبح فون بجنے کی وجہ سے اس نے اٹھایا۔ ڈاکٹر شبانہ کافی پروفیشنل انداز میں بولی، میں ڈاکٹر بات کر رہی ہوں، آپ کی پڑوسن ہمارے پاس ہیں، ان کی طبیعت بہتر نہیں ہے، آپ اپنی زوجہ سے میری بات کروا سکتے ہیں، مجھے ان سے ان کی تھوڑی کنڈیشن کے بارے میں معلومات لینی ہیں۔ جبکہ وہ فوراً سے بولے، اچھا آپ سکینہ آنٹی کی بات کر رہی ہیں، میں بات کروا دیتا ہوں اپنی بیوی سے۔ چند لمحے کے بعد کل رات والی عورت کی آواز ہی پھر گونجی تھی۔ وہ فوراً سے بولی تھی، میں نے آپ سے کل کہہ بھی دیا تھا کہ مجھے ان سے کوئی رابطہ ہی نہیں رکھنا، آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، پھر آپ کیوں پیچھے لگ گئے ہیں؟ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، یہ کہیں بھی چلی جائیں گی، ویسے بھی سارا دن یہاں وہاں ہی گھومتی رہتی تھی، ان کا بیٹا ان کو گھر میں نہیں آنے دیتا، بس باہر گھر کے دروازے کے پاس پڑی رہتی ہے، زیادہ سے زیادہ ان کی بہو رات کا خیال کر کے صحن میں
سلا لیتی تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں تھم سی گئی تھی۔ اتنا ظلم، وہ بھی ایک بوڑھی عورت پر۔ جبکہ وہ عورت مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ڈاکٹر شبانہ بولی، مجھے ان کا حال نہیں پوچھنا کہ یہ کس طرح کی زندگی گزارتی تھی، میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو ان کی حالت کے بارے میں کچھ پتہ ہے، کچھ معلومات ہیں، یعنی کہ انہیں کیا مسئلہ مسائل ہیں۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے جلن ہو رہی ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، اور پھر یہ صاحب بتا رہے ہیں کہ آپ نے انہیں بتایا ہے کہ انہیں دماغی مرض بھی ہے۔ جبکہ وہ عورت بولی، ہاں ہاں یہ دوائیاں لیتی ہے، دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے، بھولنے کی بھی بیماری ہے اور الٹی سیدھی حرکتیں بھی کرتی ہے۔ شاید انہی باتوں کی وجہ سے ان کا بیٹا بیزار ہو کر انہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ خیر مجھے ان کی دوائیوں کا تو نہیں پتہ، بس اتنا ہی پتہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اندرونی بھی بہت مسائل کہتی رہتی ہے، بس زیادہ کہتی ہے کہ سینے میں جلن ہے۔ جبکہ ڈاکٹر اپنے طریقے سے ان سے کچھ پوچھنے لگ گئی تھی، اور پھر کچھ دیر کے بعد انہوں نے موبائل فون بند کر دیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ڈاکٹر بولی، ان کو یقیناً بائیو پولر ڈیزیز ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں انسان پرانی سی باتیں یاد رکھتا ہے، لیکن حال میں کیا ہوا وہ زیادہ تر بھول جاتا ہے۔ کبھی کسی کو اچھا کہتا ہے، کبھی کسی کو برا کہتا ہے، کبھی بہت خوش ہو جاتا ہے تو کبھی اداس گالیاں نکالتا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کرتا رہتا ہے، کہیں ایک جگہ نہیں ٹھہرتا۔ یہ ایک پاگل پن ہے۔ خیر میں ان کا علاج نہیں کر سکتی کیونکہ میں دماغ کی ڈاکٹر نہیں ہوں۔ آپ کو نفسیاتی ہسپتال جانا ہوگا، مگر اس سے پہلے آپ ان کو بھر پیٹ کھانا کھلا دیں، اس کے بعد انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ کسی ادارے میں انہیں منتقل کر دیں، کیونکہ ہر شخص کی ذمہ داری ہمارے ذمے نہیں ہوتی۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنے کام پر دھیان دو۔ یہ کہتے ہی ڈاکٹر شبانہ اپنے آپ میں مگن ہو گئی تھی، جبکہ میں دھڑکتے دل کے ساتھ باہر کو آ گیا تھا۔ اس طرح اس عورت کو نظر انداز کرنا میرے بس سے باہر تھا۔ میں نے بھی کوشش بھی کی تھی کہ میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، یہ ان کا مسئلہ ہے، بیٹھی رہیں، اگر ہو سکے گا تو بس کھانا وغیرہ دے دوں گا، مگر میں چاہ کر بھی اس عورت کو نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔ میں ہسپتال سے باہر آیا تو سامنے بینچ پر ہی وہ اب بھی بالکل خاموش نڈھال سی بیٹھی ہوئی تھی۔ یقیناً انہیں بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے ان کے لیے چائے پراٹھا تیار کروایا اور ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس وقت تک میں اپنے گھر پر جا کر آرام کرنا شروع کر دیتا تھا، مگر آج میں اس عورت کی وجہ سے اب تک یہیں پر موجود تھا۔ میں اپنے ہاتھوں سے انہیں ناشتہ کروانے لگا تو وہ روتے ہوئے بولی، تمہیں پتہ ہے میرے بیٹے نے کبھی مجھے ایسا ناشتہ نہیں کروایا، وہ تو ہمیشہ ناشتہ مجھے زمین پر پھینک کر دیتا تھا، اور اس کی بیوی تو میرے ساتھ اتنا برا سلوک کرتی تھی۔ ایک دفعہ میں نے کہا کہ مجھے پانی دے دو، مجھے جلن ہو رہی ہے، مگر اس نے میری بات نہیں سنی۔ اس نے پانی کا گلاس میرے منہ پر مار دیا۔ کوئی بھلا اپنی ماں کے ساتھ بھی ایسا کرتا ہے؟ میری اولاد اچھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی وہ عورت پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئی تھی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ جو ڈاکٹر شبانہ نے کہا ہے وہ تمام ہی عنصر ان میں چھلک رہے تھے۔ میں نے گہری سانس لی تھی اور بیٹھے بیٹھے ہی طے کر لیا تھا کہ میں انہیں لے کر نفسیاتی ہسپتال ضرور جاؤں گا اور ان کا علاج پورے طریقے سے کرواؤں گا۔ وہ جس کی بھی ماں ہے، لیکن ایک ضعیف خاتون ہے، اور انسان ہونے کے ناطے مجھ پر لازم ہے کہ میں ان کا دھیان رکھوں۔ میں نے فوراً ہی نفسیاتی ہسپتال کی معلومات نکالی تھی اور انہیں لے کر نکل گیا تھا۔ فی الحال انہیں دوائیاں چاہیے تھیں جس کے ذریعے یہ پرسکون ہو پاتی، اس کے بعد ہی ان کے بیٹے کا پتہ چل پاتا، پھر اگلے کے مراحل طے کرنے کا ارادہ تھا۔ اس عورت نے مجھے بتا دیا تھا کہ ان کا بیٹا شہر چھوڑ کر کہیں چلا گیا ہے۔ اب وہ کہاں گیا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، بس یہی وجہ تھی کہ میں حیران و پریشان رہ گیا تھا۔
فی الحال میں اس عورت کو لیے نفسیاتی ہسپتال آ گیا تھا۔ میری ملاقات بہت ہی قابل ڈاکٹر سے ہو گئی تھی۔ میرا پیسہ بہے جا رہا تھا لیکن مجھے کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا، حالانکہ میرا 1 روپیہ بھی اگر بلا وجہ خرچ ہوتا تو میری جان نکل جاتی، لیکن اس عورت کے معاملے میں پانی کی طرح پیسے بہا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے ان کا چیک اپ کیا تھا اور ان کی دوائیاں لکھ کر دی تھیں۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ انہیں شوگر کا مرض بھی ہے، جس کی وجہ سے ان کا پاؤں جل رہا ہے اور ان کا پاؤں سن بھی ہو جاتا ہے۔ تکلیف کی وجہ سے ان کے سر میں بھی درد ہوتا ہے اور سینے میں چکنائی، کھانے کی وجہ سے جلن۔ میٹھے سے ہر قیمت پر پرہیز کروائیں۔ جتنا یہ میٹھا کھائیں گی ان کا پاؤں بھی جلے گا اور درد بھی شدید ہوگا۔ میں ان کی ہر بات نوٹ کر رہا تھا اور سختی سے مجھے تاکید بھی کی گئی تھی کہ میں ہر وقت ان کے ساتھ رہوں، انہیں تنہا نہ چھوڑوں۔ ایسے ہی لوگ اداسی کا شکار ہو کر خودکشی جیسے قدم بھی اٹھا لیتے ہیں، مگر میں جانتا تھا یہ عورت سب کچھ کر سکتی ہے لیکن خودکشی نہیں۔ انہوں نے دوائیاں وغیرہ لکھ کر دے دی تھیں۔ میں انہیں لیے اپنے گھر آ گیا تھا۔ ابھی میری شادی نہیں ہوئی تھی، کنوارا ہی تھا، آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، صرف گاؤں میں ایک چچا رہتے تھے اور ان کی بیوی۔ اکثر وہی لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آتے جاتے رہتے تھے۔ جب سے اماں جان میری دنیا سے چلی گئی تھی تب سے میں بالکل اکیلا اس ویران گھر میں رہتا تھا، لیکن اب شاید میری ماں کی شکل میں ہی مجھے ایک اور ماں مل گئی تھی۔ میں نے اس عورت کو اپنی دنیا ڈھونڈنے لگ گیا تھا۔ انہوں نے مجھے خوب دعائیں دے ڈالی تھیں۔ میں نے رات بھر بیٹھ کر ان کا پاؤں دبایا تھا اور صبح سے اٹھ کر دعائیں لی تھیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جس عورت کی میں خدمت کر رہا ہوں وہ کوئی عام عورت نہیں ہے۔ میں اب اس عورت کے گھر جانا چاہتا تھا تاکہ اچھی طرح سے معلومات حاصل کر سکوں۔ یہ کس کی ماں ہے، تاکہ میں ان سے اپنا دل لگا لوں اور کہیں کچھ عرصے کے بعد وہ لڑکا مجھ سے اپنی ماں کو لینے کے لیے آ جائے اور ان کے ساتھ جو دماغی مسئلہ تھا یہ بھی اس کی صورت دیکھتے ہی دیکھتے چلی جائے۔ میں نے کال سینٹر کے ذریعے ان کی لوکیشن نکالی تھی۔ میرا دل بھی گھبرائے جا رہا تھا لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ میں ان کے لیے گھر پر ایک ملازمہ رکھی تھی جو کافی قابل اعتماد تھی۔ میری کنٹین اتنی اچھی چلتی تھی کہ میں یہ تمام اخراجات ایزلی برداشت کر سکتا تھا۔ دن رات میں کماتا تھا تو بھلا میں کیوں اپنی کمائی اس خاتون پر نہ لٹاتا؟ اور جب سے یہ عورت میری زندگی میں شامل ہوئی تھی اچانک ہی میری روزی میں برکت بھی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا جب آپ کسی بے سہارا کا سہارا بنتے ہیں تو رب تعالیٰ آپ کا سہارا خود بن جاتا ہے۔ ان کا گھر میرے گھر سے کافی دور تھا لیکن میں ہمت نہیں ہارا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر میں اس آدمی کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ ارادہ ان کو بھی لے کر جانے کا تھا لیکن میں انہیں لے کر نہیں گیا تھا کیونکہ کہیں میں انہیں ان کے محلے میں لے کر جاتا اور یہ وہاں پر ضدی ہو جاتی، مجھے واپس نہیں آنا تو میں کیا کرتا؟ اس لیے میں نے انہیں گھر ہی چھوڑنے کا سوچا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں اس خاتون کے محلے میں آ چکا تھا لیکن سب کچھ میرے لیے حیران کن تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جو خیالات مجھے آ رہے ہیں، جس نام پر میں چونکا تھا، وہ جھوٹ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ مجھے اب سمجھ آ گیا تھا کہ شہر سے مجھے اتنی وابستگی کیوں محسوس ہو رہی ہے۔ میں لوکیشن کے مطابق اس پڑوسن کے گھر پہنچ گیا تھا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک عورت نے دروازہ کھولا تھا۔ دیکھتے ہی وہ خاتون کافی مہذب معلوم ہو رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بولی، جی فرمائیں، کس سے ملاقات کرنی ہے؟ ایک لمحے کے لیے میرا دل گڑبڑا سا گیا تھا لیکن میں ہمت کر کے بولا، آپ نے سکینہ آنٹی کے بارے میں بتایا تھا، میں وہی ہوں جنہوں نے انہیں ریسکیو کر لیا ہے۔ مجھے آپ بتا سکتی ہیں کہ ان کا گھر کون سا ہے؟ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ سے میں نے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی لیکن آپ کے نمبر پر فون نہیں لگ رہا تھا۔ یہ برابر والا گھر ہے، ان کا بیٹا آ چکا ہے۔ اپنی ماں کا بھی پوچھ رہا تھا کہ وہ آئی تھی
میں نے آپ کے بارے میں انہیں بتا دیا، نمبر بھی دینے کی کوشش کی لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ اس عورت کا فی الحال میں شکریہ ادا کر کے اس دروازے پر آ گیا تھا اور اگلا لمحہ میرے رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ بجایا تھا اور چند لمحے بعد دروازہ آفتاب نے کھولا تھا، لیکن مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ بھی سن ہو گیا تھا۔ دراصل آفتاب اور میں بچپن کے یار دوست، میرا محلہ بھی یہی تھا۔ میں اپنی ماں کے ساتھ یہاں پر رہتا تھا۔ میری ماں نے اس عورت کو اپنی بہن بولا ہوا تھا، یعنی جس عورت کی میں خدمت کر رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری منہ بولی خالہ تھی۔ ہم کافی سال پہلے یہاں سے شفٹ کر گئے تھے، اس لیے میں انہیں پہچان نہیں پایا تھا، مگر اب مجھے تمام حقیقت سمجھ میں آ گئی تھی۔ آفتاب مجھے دیکھتے ہی کھل اٹھا تھا، اس نے ذرا بھی بدلا ہوا نہیں آیا تھا۔ شاید پیسے کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو بنا کر رکھا تھا۔ وہ مجھ سے گلے لگنے لگا۔ میں نے غصے سے اسے دور دھکیلتے ہوئے دھاڑا تھا، شرم سے ڈوب مرو آفتاب، تمہیں یقین ہی نہیں آ رہا کہ تم ایسا کام بھی کر سکتے ہو۔ تمہاری ماں اس طرح روڈوں پر بھٹک سکتی ہے؟ تم تو اپنی ماں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اکثر مجھے درس دیتے تھے کہ اپنی ماں کا خیال رکھا کرو، اور تم اپنی ہی ماں کو ہسپتال کی بینچ پر چھوڑ کر آ گئے۔ چند لمحے کے لیے آفتاب سانس نہیں لے پایا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ ہمت کر کے بولا، کیا تم وہی ہو جس نے میری ماں کو سنبھالا تھا؟ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، بہت افسوس ہو رہا ہے تم پر کہ تم اپنی ماں کا خیال نہیں رکھ سکتے، جس نے تمہیں اتنا بڑا کیا۔ ہماری آنکھوں کا یہ دیکھا تمہاری ماں تمہیں پالنے کے لیے کتنی محنت کرتی تھی، لوگوں کے گھروں میں برتن دھوتی تھی تاکہ تمہیں دودھ مل سکے، اور تم نے اپنی ماں کو رسوا ہونے کے لیے بھرے بازار میں چھوڑ دیا، یہ بھی خیال نہیں کیا کہ ان کی عمر کیا ہے۔ جبکہ وہ سر جھکا کر بولا، میں مجبور ہو گیا تھا، وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں تھی، میں چاہتا تھا کہ وہ اس دنیا سے اب رخصت ہو جائے، لیکن وہ مر بھی نہیں رہی تھی، اس لیے میں نے انہیں چھوڑ دیا، مگر میں اب انہیں واپس لانا چاہتا ہوں۔ دراصل وہ بھی اپنی بات مکمل کرتا، اس سے پہلے ہی میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، خدا تمہیں کبھی بھی خوش نہیں رہنے دے گا۔ تم نے اپنی ماں کو اس عمر میں در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑا ہے نا؟ تمہیں پتہ ہے تم نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ جو لوگ ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کرتے ان کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہی میں وہاں سے واپس آ گیا تھا۔ گھر آ کر میں اس عورت کو تھام کر خوب رو دیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے میری دعائیں قبول کر لی تھی۔ اکثر امی جان کے مر جانے کے بعد میں نمازوں میں دعا کرتا تھا کہ یا رب تو مہربان ہے، تو کرشمے کرنے والا ہے، تو کچھ کر میری ماں کو واپس بھیج دے، اور اس رب نے میری ماں واپس بھیج دی تھی۔ میں ان کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہوں، بالکل ایک بیٹے کی مانند۔ وہ مجھے بہت زیادہ ڈھیروں ڈھیر دعائیں دیتی رہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اب میں کبھی بھی واپس نہیں جاؤں گی۔ دوائیوں کی وجہ سے ان کا پاگل پن بھی ٹھیک ہو رہا ہے۔ میں جتنا اپنے رب کا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ مجھے نہیں پتہ ان کی زندگی کتنی ہے، مگر میں نے دل ہی دل میں ارادہ کر لیا ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے میں ان کی خدمت دل سے کروں گا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔